الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد۔ شروع اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ یقیناً اللہ نے سن لیا، لقد یقیناً سمع اللہ نے سن لیا قول الذین قالوا ان لوگوں کی بات جنہوں نے کہا، کیا کہا؟ ان اللہ فقیر، بے شک اللہ محتاج ہے، وَنَحْنُ أَغْنِيَاء اور ہم مالدار ہیں، سَنَكْتُبُ ان قریب ہم لکھ لیں گے ما قالوا جو انہوں نے کہا ہے، وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ اور ان کے انبیاء کو ناحق قتل کرنا، اسے بھی لکھ لیں گے، یہ مطلب ہے۔ وَنَقُولُ اور کہیں گے ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ جلانے والی آگ کا کے عذاب کا مزہ چکھو۔ یہاں پر سب سے پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو بات کہی گئی کہ کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے، محتاج ہے اور ہم مالدار ہیں، یہ کون لوگ تھے کہنے والے؟ یہودی، منافقین، اور کوئی کہنے والے یقیناً یہودی تھے، لیکن انہوں نے یہ بات کہی کب؟ اصل میں جنگی حالات کی ضرورت میں لوگوں سے اپیل کی گئی تھی۔ پیچھے غزوہ بدر اور احد کے حالات پہ تبصرہ تھا، اور ان جنگی حالات میں وسائل کی بھی ضرورت تھی، تو اس موقع سے یہ اپیل کی گئی تھی کہ جس کے پاس جو کچھ ہے اس کاز کے لیے، اس کام کے لیے پیش کریں، اور جو بھی پیش کرے گا اس کی حیثیت اللہ کے کو قرض دینے جیسی ہوگی، اور اللہ اس سے بہتر اس کو لوٹا کر کے دے گا۔ اب بجائے اس کے کہ وہ اس اپیل کا مثبت جواب دیتے، انہوں نے کیا کیا؟ ایک عیب نکال دیا، ایک نقص نکال دیا کہ ایسی کون سی اللہ کی ذات ہے اس کے کاز کے لیے ضرورت ہے اور وہ پوری نہیں کر سکتا؟ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات ایسی ہے کہ ہر چیز پر اس کا اختیار ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے، جس کو جو دینا چاہے دے سکتا ہے، تو اسی کے راستے میں ضرورت ہے، اسی کے نبی کو ضرورت ہے، اور وہ پوری نہیں کرے گا؟ نعوذ باللہ، کیا وہ محتاج ہے، ضرورت مند ہے؟ ایسے خدا کو ماننا تو سمجھ میں نہیں آتا، اور ہم سے مانگا جا رہا ہے تو کیا ہم مالدار ہیں؟ ہم کو سمجھا جا رہا ہے کہ بڑے پیسے والے ہیں، اگر ہم پیسے والے ہیں، ہم مالدار ہیں، تو بات تو ہماری چلنی چاہیے۔
اب یہاں پر کہنے کو انہوں نے یہ بات کیوں کہی؟ اصلاً حضور اور صحابہ کرام پر الزام دھرنے کے لیے کہ تم جس خدا کے ماننے والے ہو وہ تمہاری اتنی مدد نہیں کر سکتے، تو پھر میں کیوں اس پہ ایمان لاؤں؟ یہ اصلاً ٹالنے کے لیے تھا، یہ اصلاً نبی کی رسالت کو اور نبی کی رسالت کے ذریعے اللہ کی توحید کو تسلیم کرنے سے اعراض کرنے کے لیے تھا، لیکن بہانہ وہ اپنے آپ کو اللہ سے زیادہ مالدار اصولاً نہیں سمجھتے تھے، لیکن چونکہ ان سے اپیل کی گئی تو گویا تسلیم کیا گیا کہ وہ مالدار ہیں، گویا تسلیم کیا گیا کہ ہم محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں۔ اب ان کے اس عیب نکالنے کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا۔ وجہ یہ نہیں ہے کہ اللہ محتاج ہے، وجہ یہ نہیں ہے کہ تم بڑے پیسے والے ہو، وجہ اصل یہ ہے کہ ہمیں تو چیک کرنا ہے کہ اللہ کے خاطر کون کتنا کر سکتا ہے، ہمیں یہ چیک کرنا ہے۔ اللہ محتاج ہے نعوذ باللہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگر اس کے کہنے پر تم دو گے تو یہ چیک ہو جائے گا کہ ہاں تم اللہ کو ماننے والے اور اللہ کے لیے کچھ کرنے والے ہو، اور نہیں دو گے تو اندازہ ہو جائے گا کہ تم اللہ کے ماننے والے نہیں ہو اور تم اللہ کے خاطر کچھ کرنے والے نہیں ہو، یہ اندازہ ہو جائے گا۔ اور یاد رکھو کہ یہ تمہارا پہلا بہانہ نہیں ہے، یہ تمہارا پہلا جرم نہیں ہے، اس سے زیادہ سنگین حرکت تم کر چکے ہو، اور اس سنگین حرکت میں سے ایک کی طرف اشارہ کیا۔ کس چیز کی طرف؟ اس بات کی طرف کہ اس سے پہلے تم انبیاء کو ناحق قتل کر چکے ہو۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اپنے عیش آرام اور اپنی خوشی کو قربان کرنے کے بجائے اسی میں ڈوبے رہنا چاہتے ہو، اور انبیاء اس کی قربانی کا مطالبہ کرتے ہیں تو انبیاء کی مخالفت کرتے ہو۔ آج بھی نبی کو تسلیم کرو گے تو بہت ساری قربانیاں دینی پڑیں گی، لیکن وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہو تو بہانہ کر رہے ہو۔ ابھی تو تم ایک الزام لگا رہے ہو، اور ماضی میں تو اس سے گھناؤنی حرکت کر چکے ہو کہ وقت کے نبی کو قتل کر دیا۔ وقت کے نبی کو کیا کیا؟ قتل کر دیا۔ کس کو قتل کیا؟ زکریا علیہ السلام کو، یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا۔ ہاں، ان کو بھی قتل کرنے کی چال چلی تھی، اپنے خیال میں تو انہوں نے قتل کر ہی دیا، وہ تو اللہ تعالیٰ نے بچایا۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ تم ماننا نہیں چاہتے، اور اس نہ ماننے کے لیے بہانے ڈھونڈ رہے ہو، اور اس سے پہلے کوئی بہانہ تمہارا کارگر نہیں ہوا تو نبی ہی کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کی تم نے، اور بعض انبیاء کو ہٹایا۔ تو یاد رکھو کہ تمہاری یہ غلط بات اور تمہاری وہ غلط حرکت دونوں اللہ تعالیٰ کے ہاں ریکارڈ میں ہے۔ دونوں کیا ہے؟ ہم نے لکھ لیا ہے، ہم لکھ لیں گے۔ ابھی جو بات کہی ہے وہ لکھ لیں گے، جو پہلے کی حرکت ہے وہ ریکارڈ میں پہلے سے لکھی ہوئی ہے۔ جب حساب کتاب ہوگا، جب اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، اس وقت ہم کہیں گے، آج تم کہہ رہے ہو نا اللہ محتاج ہے اور ہم مالدار ہیں، اس وقت ہم کہیں گے کہ یہ جو حرکت کی تھی گھناؤنی، اس کی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ اور اس کا مزہ چکھو۔ اس وقت ہم کہیں گے۔ اللہ کے یہاں جب حساب کتاب ہوگا تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تمہارے یہ اعمال، تمہاری یہ حرکتیں، تمہاری یہ باتیں تمہیں جلانے والی آگ کے عذاب کا مزہ چکھنا ہے، اسے بھگتنا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ صرف یہ نہیں کہ ڈال دے گا، سبب بتا رہا ہے کیوں ڈالے گا۔ ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ اس سبب سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے پیش کیا ہے۔
آئندہ کے لیے بھیجا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، یاد رکھو اللہ اپنے بندوں پر ذرا بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اب آپ کہیں گے ذرا کس کا ترجمہ ہو گیا؟ ذرا کے لیے کوئی لفظ ہے اس میں؟ غور کیجئے، ہے۔ یہاں کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ ظلام۔ ظالم مانے ظلم کرنے والا، ظلام مانے بہت زیادہ ظلم کرنے والا، عالم مانے جاننے والا، علام بہت زیادہ جاننے والا، علام الغیوب یا علامہ مبالغہ ہو جاتا ہے۔ تو اب جب ظلم میں مبالغہ ہوگا تو ظلم کی چھوٹی سے چھوٹی مقدار جو ہو سکتی وہ اصل مبالغہ مانا جائے گا، جب نفی کے ساتھ ہے تب۔ اسی لیے ذرا بھی ظلم نہیں کرے گا۔ اگر صرف ہوتا کہ بہت زیادہ ظلم کرنے والا تو ظلامہ تھا، لیکن لیسا کے ساتھ ہے تو تھوڑا ہلکا، ہلکے سے ہلکا ظلم بھی نہیں کرے گا، بالکل الٹا مفہوم ہو جائے گا۔ اسی لیے ذرا جوڑ کر کے ترجمہ کیا جاتا ہے۔ اور یہ لفظ جو عبید ہے یہ عبد کی جمع ہے۔ کس کی جمع ہے؟ عبد کی۔ عبد مانے بندہ، عبید مانے بندے۔ یہ جو دو آیت ہم لوگوں نے پڑھی، اس سے سمجھ میں کیا آیا؟ کہ جن کی فطرت خراب ہوتی ہے وہ نہ ماننے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ لیتے، وہ نہ ماننے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ لیتے، اور اگر وہ بہانہ کارگر نہ ہو تو اس سے اگلے اقدامات بھی کر ڈالتے ہیں۔ انبیاء کو قتل کرنا یہ تو آخری قدم تھا نا، اس سے پہلے بہت سارے بہانے انہوں نے تلاش کیے تھے جو ہے ریکارڈ میں موجود، لیکن اگر بہانہ بھی کارگر نہیں ہو تو اس سے آگے قدم اٹھانے سے بھی نہیں ہچکچاتے، اگر فطرت غلط ہے تو۔ دوسری بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہے اللہ کی ذات پہ کوئی الزام لگانا، جیسے انہوں نے لگایا اللہ محتاج ہے، اور ایک ہے انبیاء کے ساتھ کوئی سلوک کرنا، جیسے انبیاء کو انہوں نے قتل کیا ناحق۔ دونوں کا موازنہ کیا جائے تو کون سی چیز سنگین ہے؟ جی، اللہ پہ الزام لگانا۔ لیکن ابھی جو میں نے تشریح کی تھی تو میں نے تو الٹا کیا تھا، انہوں نے الزام لگایا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس سے گھناؤنا جرم تم نبی کو قتل کرنے کا کر چکے ہو۔ اس کا مطلب وہ زیادہ گھناؤنا ہے اور یہ کم گھناؤنا ہے؟ نبی بھی اللہ ہی کا بھیجا ہوا رہتا ہے، اس کو قتل کرنا بھی گویا اللہ ہی کو چیلنج کرنا ہے، اس کو قتل کرنا بھی کیا ہے؟ گویا اللہ ہی کو چیلنج کرنا ہے۔ ایک پہلو تو سوچنے کا یہ ہے، دوسرا پہلو یہ ہے کہ اللہ کے خلاف کوئی بھی کوئی عیب نکالے، اس عیب کا اللہ کی ذات پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ کوئی اثر پڑتا ہے؟ نہیں پڑتا۔ لیکن اللہ کے علاوہ کوئی بھی مخلوق ہے اللہ کی، چاہے وہ نبی ہو، چاہے انسان ہو، چاہے جانور، اس کے خلاف کوئی بھی اقدام کوئی کرے، اس کا اثر تو اس پہ بھی پڑتا ہے۔ اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ اس پہ بھی پڑتا ہے۔ اب جب اس پہ بھی پڑتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ایک ایسی مخلوق کو نقصان پہنچایا جس کو ہم نے نقصان کے ساتھ ساتھ نقصان کے زیر بار بھی کر دیا۔ میں یہ بات ایک خاص وجہ سے کہہ رہا ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے یہ پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ سب معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ سب معاف کر دے گا، اور مخلوقات میں سے، بندوں میں سے کسی کا کوئی حق ہے وہ اللہ معاف نہیں کرے گا۔
جب تک کہ وہ بندہ خود معاف نہ کرے۔ اس کا سبب اور ریزن کیا ہے؟ اس کا سبب اور ریزن یہی ہے کہ اللہ کے خلاف ہم کچھ بھی کہیں سنیں اس کا کوئی اثر اس پہ نہیں پڑتا، لیکن کسی مخلوق کے خلاف کوئی بھی قدم اٹھائیں، کوئی بھی حرکت کریں، اس کا اثر اس پہ پڑتا ہے۔ تو اس کو حق دلوانا ایک تقاضا یہ ہے، دوسرے یہ کہ اللہ نے اس حرکت سے منع کیا تھا اس کی سزا دینا، یہ ایک دوسری چیز ہے۔ تو اللہ نے منع کیا تھا، اس کے بعد اس نے نافرمانی کی، اس کی سزا تو اللہ تعالیٰ دے گا، لیکن جس کا حق مارا گیا ہے اس کو کیا ملے گا؟ اسی لیے یہ ہے کہ یا تو اس کا حق وہ ادا کر دے یا اس سے معاف کرا لے، تب بخشش ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ تو اس پہلو سے ایسا لگتا ہے کہ حقوق العباد زیادہ اہم ہے، حقوق العباد زیادہ اہم ہے۔ حقوق اللہ جو بیسک پہلو ہے وہ تو اہم ہے، لیکن اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے، فضل سے بخش سکتا ہے۔ تسلیم ہی نہ کریں، کسی اور کو تسلیم کرنے جو چیز شرک کہلاتی ہے تو یہ تو نہیں معاف ہوگا، لیکن تسلیم کرنے کے بعد اس کے فرما برداری میں کہیں کوئی کوتاہی ہو گئی، احکام کو ماننے میں 10 میں سے 9 مانا، 1 نہیں مانا، 2 نہیں مانا، اس کو اللہ تعالیٰ نظر انداز کر سکتا ہے۔ یہ جو بات ہے، اس بات کو اگر ہم سامنے رکھیں گے تو پھر یہ سمجھ میں آ سکتا ہے کہ یہ جملہ اللہ کو نہ ماننے والی بات نہیں ہے، اللہ میں صرف نقص اور عیب نکالنے والی بات ہے کہ اللہ نعوذ باللہ محتاج ہو گیا ہے۔ اس کے مقابلے میں انبیاء کو قتل کرنا یہ اللہ کی نافرمانی بھی ہے اور انبیاء کا حق سلب کرنا بھی ہے، اس لیے یہ زیادہ گھناؤنا جرم ہے۔ تو میں نے جو پہلے تشریح کی تھی وہ اس سیاق میں ہے، اس سیاق میں ہے۔ اب ہم جس انداز سے بھی مفہوم لیں، لیکن اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ ان کی یہ بات بھی جرم ہے، ان کی یہ بات بھی جرم ہے۔ انبیاء کو قتل کرنا بھی جرم ہے اور یہ بھی جرم ہے، اور دونوں پہ وہ قابل مواخذہ ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی ایسا جرم نہیں ہے کہ اس کو آسانی سے نظر انداز کر دیا جائے۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ نظر انداز نہیں کیا جائے گا، جلتی ہوئی آگ کے عذاب کا مزہ چکھایا جائے گا، اور اس کے لیے تم کو مجبور بھی نہیں کیا گیا ہے، تم نے خود یہ حرکت کی ہے۔ اللہ تو صرف انصاف کے تقاضے پورا کرے گا، وہ ظالم نہیں۔ اب اگلی جو آیت ہے، الذین قالوا ان اللہ عہد الینا اللہ نؤمن لرسول حتی یاتینا بقربان تاکلہ النار قل قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات وبالذی قلتم فلما قتلتموہم ان کنتم صادقین۔ انہی یہود کے سلسلے میں ایک اگلی بات بتائی جا رہی ہے۔ کیا بات بتائی جا رہی ہے؟ کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا، کیا کہا؟ بے شک اللہ نے ہم سے عہد لیا ہے، بے شک اللہ نے کیا کیا ہے؟ ہم سے عہد لیا ہے، اللہ نؤمن لرسول، کہ کسی رسول پر ایمان نہ لائیں، حتیٰ یاتینا، یہاں تک کہ وہ رسول ہمارے پاس لائے، بقربان، ایک قربانی، تاکلہ النار، جس کو کہ کھالے آگ، آگ کھالے، آگ جلا دے، مفہوم تو جلانا ہے لیکن تعبیر کھانے سے کی گئی، یعنی اس کی جو اصل غذائیت ہے اس کو ختم کر دے۔ قل، کہہ دو، یعنی ان یہود سے کہہ دو، قد جاءکم رسل من قبلی، کہ میں نیا رسول نہیں آیا ہوں، مجھ سے پہلے بھی بہت سارے رسول آ چکے ہیں، بالبینات، واضح دلائل کے ساتھ کہ وہ میرے نمائندہ رسول ہیں اور جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں حق کہہ رہے ہیں، اس کی دلیلیں دی ہیں انہوں نے۔ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ، اور اس کے ساتھ جو تم نے کہا،
کیا مطلب ہے جی؟ بے قربان تاکلہ النار، یعنی انبیاء ایسے بھی آئے جنہوں نے قربانی پیش کی جس کو کہ آگ کھا جاتی تھی، اور وہ گویا تمہارے اس مطالبے کو پورا کرنے والے تھے۔ فَلِمَا قَتَلْتُمُوهُمْ، پس کیوں تم نے ان کو قتل کیا؟ واضح دلائل لے کر کے آئے پھر بھی قتل کیا، قربانی پیش کی اور قربانی کو آگ کھا گئی پھر بھی پیش کیا۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اب یہاں پر دو تین باتیں بیسک سمجھنے کی ہیں۔ یہ بات تو اپنی جگہ ہے کہ پچھلی قوموں میں اور پچھلی شریعت میں یہ تھا کہ قربانی اگر کوئی پیش کرے تو اس کے قبولیت کی علامت یہ تھی، قربانی کا گوشت کھا نہیں سکتے تھے، قربانی کا گوشت کھا نہیں سکتے تھے، وہ رکھ دیتے تھے، آگ آتی تھی جلا دیتی تھی۔ جلا دی کا مطلب قربانی قبول ہو گئی، اور نہیں جلائے اس کا مطلب یہ ہے کہ نیت گڑبڑ تھی یا کوئی بھی سبب تھا جس کی وجہ سے وہ قربانی قبول نہیں ہوئی۔ یہ ظاہری علامت تھی، لیکن یہ بالکل ابتدائی دور کی بات ہے، ابتدائی شریعتوں کی بات ہے۔ انہوں نے جو یہ بات کہی ہے کہ ہم سے اللہ نے عہد لیا ہے کہ ہم کسی رسول کو نہ مانیں مگر یہ کہ وہ قربانی پیش کرے اور اسے آگ کھا جائے، تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہود کے ہاں یہ بات نہیں تھی، یہود سے پہلے کی شریعت میں تھی۔ ان کی مذہبی کتاب میں یا ان کے مذہبی تعلیمات میں یہ کہیں نہیں ہے۔ یس، اصولی طور پہ ایسا کوئی عہد نہیں لیا تھا کہ اگر کوئی نبی ایسی قربانی نہ پیش کر سکے جسے آگ کھا جائے تو تم نہ ماننا، یہ عہد نہیں لیا تھا۔ قربانی کا یہ چلن تاریخی اعتبار سے چلا آ رہا تھا، ان کے ہاں بھی تھا اور ایسا ہوتا تھا، لیکن یہ مشروط نہیں تھا نبی کو ماننے کے لیے، ایسی کوئی شرط نہیں ہے، لیکن چونکہ تاریخی طور پہ چلا آ رہا تھا تو بہانے کے لیے انہوں نے شرط کی شکل میں اس کو پیش کیا۔ کس شکل میں پیش کیا؟ شرط کی سمجھ کہ اللہ نے ہم سے عہد لے رکھا ہے کہ کسی نبی کو ہم نہیں مانیں گے اس وقت جب تک کہ وہ قربانی پیش نہ کرے اور وہ قبول نہ ہو جائے۔ حالانکہ ان کے یہاں جو تعلیمات ہیں اس میں کہیں یہ چیز نہیں تھی، نہ ان سے ایسی کوئی شرط تھی نہ ایسا کوئی عہد تھا، البتہ تاریخی روایت تھی، اسی کو آڑ لے کر کے انہوں نے شرط کی شکل میں پیش کر دیا۔ تو اب اس کا جواب دیتے ہوئے اللہ نے کہا کہ دیکھو تم نے یہ جو بات پیش کی ہے حضور کو ماننے کے حوالے سے، اس بات میں بھی کوئی دم خم نہیں ہے۔ کیسے دم خم نہیں ہے؟ اس لیے کہ پہلے بھی رسول صرف یہ قربانی پیش کر کے اپنی رسالت نہیں منواتے تھے، بلکہ اس قربانی کے ساتھ ساتھ دوسرے بہت سارے معجزے اور دلائل اور حقائق پیش کرتے تھے۔ اسی کو کہا بالبینات، ایک دلیل نہیں، ایک معجزہ نہیں، بہت سارے دلائل، بہت سارے معجزے پیش کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پیش کیا، دوسرے انبیاء نے پیش کیا، خود عیسیٰ علیہ السلام نے پیش کیا، سب تو ہے تاریخ میں۔ اور کیا ہے؟ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ، اور تم جو کہہ رہے ہو کہ قربانی پیش کرے جسے آگ کھا جائے، یہ بھی پیش کرتے تھے، لیکن پیش کرنے کے باوجود تم نے مانا نہیں اور ان انبیاء کو قتل کر دیا۔ تو آج تمہارے مطالبے بھی اگر پیش کر دیا جائے گا تو گارنٹی ہے کیا کہ تم مان لو گے؟ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرو گے؟ اگر اتنے ہی تم سچے پکے ہو، عہد کو نبھانے والے ہو، تو پہلے بھی تو نبھایا ہوتا۔ اگر تم سچ بات کہہ رہے ہو تو یہ بھی تمہارا عذر لنگ ہے، بہانے بازی ہے۔ اب یہ بات قرآن میں 2 4 کی طرح نہیں لکھی ہے کہ کس نے قربانی پیش کی تھی اور اس کے باوجود انہوں نے قتل کر دیا، لیکن توریت کے اندر، ان کی جو مذہبی کتاب ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے، کس کے بارے میں؟
الیاس علیہ السلام کے سلسلے میں ان کی کتاب میں الیاس کے بجائے ایلیا نام آیا ہے نا، اس میں لکھا ہوا ہے کہ ان کو ماننے کے لیے یہ شرط رکھی انہوں نے، اور شرط یہی تھی کہ پہلے سے ہم لوگ جو مان رہے ہیں وہ صحیح یا آپ جو پیش کر رہے ہیں وہ صحیح، اگر آپ کی قربانی قبول ہو گئی تو آپ صحیح ہیں، آپ کو ہم مان لیں گے، اور اگر نہیں قبول ہوئی تو اس کا مطلب ہم پہلے سے جو مانتے چلے آ رہے ہیں وہی صحیح ہے، ہم اسی پہ چلیں گے، آپ کو نہیں مانیں گے۔ یہاں تک تو بات چیلنج کی تھی۔ الیاس علیہ السلام نے قربانی پیش کی اور ان کی طرف سے بھی قربانی پیش کی گئی اس چیلنج میں، اور دنیا نے دیکھا کہ الیاس علیہ السلام نے جو قربانی پیش کی تھی وہ قبول ہو گئی، اس کو آگ نے جلا دیا، اور انہوں نے جو قربانی پیش کی تھی وہ قبول نہیں، اس کو آگ نے نہیں جلایا، لیکن اس کے باوجود وہ الیاس علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے۔ نہ صرف ایمان نہیں لائے بلکہ وقت کا جو بادشاہ تھا اس کے بیوی کے اصرار پر ان کو قید کر دیا گیا۔ کیا کیا گیا؟ قید کیا گیا، اور وہیں وہ مر کھپ گئے۔ اتنا ان کی تاریخ میں۔ اب قید کرنا اور قید میں مار ڈالنا یہ بھی تو قتل ہے۔ ممکن ہے مار ڈالا ہو، قید میں بہت سارے لوگوں کو یوں بھی سازش کے تحت مار دیا جاتا ہے، ہمیں چاہے اندازہ ہو چاہے نہیں ہو۔ قرآن تو صاف صاف کہہ رہا ہے تم نے قتل کیا ہے۔ الیاس علیہ السلام کا تو یہ واقعہ ہے، اس کے علاوہ دوسرے انبیاء کو بھی نہ مان کے قتل کیا ہے، واضح دلائل نہ ہونے کے باوجود نہیں مانا ہے اور قتل کر دیا ہے۔ تو یہ ہے ایک مثال جو خود ان کی اپنی کتاب میں موجود ہے، اور بینات کو رد کر کے قتل کرنے کی تو کئی مثالیں ہیں جو ان کی کتاب میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے۔ تو اس تناظر میں کہا گیا فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ، کہ جس کی قربانی قبول ہو گئی، جس نے واضح دلائل پیش کر دیا، وہ سمجھ میں بھی آتا تھا، پھر بھی تم نے کیوں نہیں مانا، کیوں قتل کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم پرانے بگڑیل ہو۔ آج بھی حضور کو ماننے کے حوالے سے تم یہ سب جو کچھ کہہ رہے ہو یہ بہانے بازی ہے، اصلاً تم ماننا نہیں چاہتے، اصلاً تم ماننا نہیں چاہتے، تسلیم نہیں کرنا چاہتے۔ الیاس علیہ السلام کو قید کیا گیا تھا یا جلا وطن کیا گیا تھا؟ دیکھیے جو ان کی کتاب میں ہے وہ تو قید کرنے کا ہے۔ توریت کے اندر جو عبارت ہے وہ قید کرنے کا ہے۔ ابن کثیر میں جلا وطن کرنے کا لفظ استعمال ہوا ہے یا ترجمہ کرنے والے نے وہ ترجمہ کر دیا ہے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے، اس لیے کہ ابن کثیر ہی کے حوالے سے امام مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے۔ اب جو عبرانی زبان جانتا ہو وہ صحیح بتائے گا، ترجمہ کرنے میں تو لوگ آگے پیچھے کر دیتے ہیں، قید کرنے میں بھی گھر سے نکال کے باہر کیا، جلا وطن کرنے میں بھی گھر سے نکال کے باہر کیا، اب وہاں لفظ کیا آیا ہے اس کا ترجمہ کیا کیا وہ چیک کرنا پڑے گا، لیکن میری نظر سے جو چیزیں گزری ہیں اس میں یہی بات ہے، اس لیے کہ جو لوگ ماہر مانے جاتے ہیں عیسائیت یہودیت پہ نظر رکھنے والے، جیسے امام مودودی نے بھی عیسائیت یہودیت کا کافی پیچھا کیا ہے، ویسے ہی ماں عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ماجدی ہے، اس میں بھی ان کا کافی پیچھا کیا ہے اور ان کے غلط عقائد کا مواخذہ کیا ہے، اس پہ تنقید کی ہے، اس کا تقابل کیا، اس کے اندر بھی یہی لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح تفسیر حقانی ہے ماں عبدالحق حقانی رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ بھی عیسائیت اور یہودیت پہ کافی تقابل کرتے ہیں اور تنقید اور تجزیہ کرتے ہیں، وہاں بھی یہی ترجمہ ہے۔ تو اب ابن کثیر کا ترجمہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ بہت معیاری نہیں ہے، ترجمہ کرنے والے سے جھول ہو سکتا ہے، تو اس کو ہمیں چیک کر لینا چاہیے۔ ہاں 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 وہی کرنا کہ ہو سکتا ہے ایسے الفاظ ہوں کہ وہاں سے ہٹا دیا، اس کا ترجمہ کرنے میں کسی نے قید کیا کرنا کیا ہو، کسی نے جلا وطن کرنا کیا ہو۔ ہاں 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 ہاں
وہ تو ہے، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ وہ چیک کرنا پڑے گا، وہ چیک کرنا پڑے گی اصل ان کے یہاں کے، حالانکہ ان کے یہاں بھی جو توریت ہے وہ بھی اپنی اصل زبان میں تو ہے نہیں، وہ بھی ترجمہ ہی ہے، وہ بھی اندازے والا اٹکل پچو ہی ہے، وہی کہہ رہا ہوں، وہ بھی اصل کا نہیں ہے، وہی تو میں کہہ رہا ہوں، لیکن پھر بھی چیک کر کے ایک ذہن یا ایک اندازہ لگایا جا سکتا ہے، تو وہ ایک کام ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ اب اپنی اصل بات کہہ رہا ہے، فَإِن كَذَّبُوكَ، حضور کو خطاب کر کے کہہ رہا ہے کہ یہ یہود اگر تمہیں جھٹلا رہے ہیں، نہیں مان رہے ہیں، لَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، تم سے پہلے بھی بہت سارے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں، انہوں نے بھی جھٹلایا، دوسرے لوگوں نے بھی جھٹلایا، جاؤ بالبینات، حالانکہ وہ رسول کیا تھے؟ آئے تھے واضح دلائل کے ساتھ، والزبر، اور صحیفوں کے ساتھ، کتابچوں کے ساتھ، والکتاب، اور کتاب کے ساتھ، کیسی کتاب؟ المنیر، روشن کرنے والی، صحیح راہ کو کھول کے رکھ دینے والی، اس پہ روشنی ڈالنے والی۔ تو یہاں تین چیزیں بیان کی گئی ہیں، دیکھیے غور کر کے۔ ایک تو یہ کہ عام عقلی دلائل جو ہوتے ہیں جس سے انسان آسانی سے سمجھ سکتا ہے، جس کو کامن سینس کے ذریعے ہم لوگ سمجھنا کہتے ہیں، وہ بھی پیش کیا انہوں نے، اور مختصر انداز میں جو بات کہی جا سکتی ہے، بہت طول طویل فلسفے کے انداز میں کہا جائے تو ہر ایک نہیں سمجھ پاتا، لیکن مختصر انداز میں کوئی بات کہی جائے تو وہ سمجھنا آسان ہوتا ہے۔ تو زبر ایسے ہی چھوٹی چھوٹی کتابوں میں جس میں مختصر باتیں کہی گئی ہیں، اور کتاب کا مطلب پوری کتاب، پوری شریعت، ان ڈیٹیل، ان تفصیل، تو کوئی بھی تدبیر نہیں چھوڑی گئی ان کو حق بات سمجھانے یا بتانے کی، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے جھٹلایا اور مان کے نہیں دیا۔ اب آگے کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ اگر مان کے نہیں دے رہے ہیں تو تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے آگے کا ٹھیکہ تو اللہ کے ہاتھ میں، اس کے آگے کا ٹھیکہ کیا ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ کیسے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر آدمی کو موت کا مزہ چکھنا ہے، دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، یہاں تو عارضی زندگی، اس کے بعد مرنا ہے، اور مرنے کے بعد حساب کتاب دینا ہے۔ کیا چیز؟ دیکھیے نفس کا اطلاق جاندار پہ ہوتا ہے، غیر جاندار پہ نہیں ہوتا ہے نا، تو جاندار مخلوقات میں جتنی ہیں سب آئیں گی، اس لیے کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اصل تو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ کی حیثیت سے انسان کو بھیجا ہے، لیکن انسان کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں سب انسانوں کے لیے مسخر کر کے بھیجا ہے، ان کی ضرورت کے لیے اور ان کے کام آنے کے لیے، اس لیے بھیجا ہے۔ لیکن جب انسان ہی ختم ہوں گے قیامت کے وقت تو پھر ان چیزوں کی بھی ضرورت ختم ہو جائے گی، ہر چیز ختم کر دی جائے گی، کیا پہاڑ، کیا دریا، کیا جنگل، کیا پیڑ، کیا جانور، کیا سورج، کیا چاند، سب ختم کر دی جائیں گے۔ ابھی تو سب انہی کے لیے ہے، لیکن اب ہر چیز جاندار ہے یا غیر جاندار ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن نفس کا اطلاق جو عربی زبان میں ہے وہ جانداروں پر ہے، غیر جاندار پہ نہیں۔ کون سا؟ ہاں ہاں بہت سے رسولوں کو جھٹلایا گیا، بالکل، بہت سے رسولوں کو جھٹلایا گیا ہے، ہاں یا تمام رسولوں کا جھٹلایا گیا؟ ہاں تمام رسولوں کو جھٹلایا گیا ہے، تو بتاؤ سلیمان علیہ السلام کو جھٹلانے کی کہیں کوئی بات ہے؟ یوسف علیہ السلام کو جھٹلانے کا کوئی تذکرہ ہے کہیں؟ اصل میں ہر نبی کا اپنا الگ الگ ایک ایٹماسفیئر ہے، کردار ہے نا، جنہوں نے دعوتی مراحل سے گزر کر کے کچھ کیا ہے وہاں تو جھٹلانے والی بات آئی ہے اور بیشتر کے ساتھ آئی ہے، لیکن ہر ایک کے ساتھ آئی ہے ایسا کوئی ضروری نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام آئے، وہ تو پہلے انسان تھے، وہ بھی نبی تھے،
لیکن ان کو جھٹلانے کا مسئلہ تو تھا نہیں، وہ تھے، ان کی اعلیٰ اولاد تھی، کافی وقت گزرا، اس کے بعد نا خرابی اور بگاڑ اور فسق و فجور اور شرک شروع ہوا ہے۔ اس وقت آدم علیہ السلام کو جھٹلانے والا تو کوئی نہیں تھا۔ تو ہم جو غور کریں تو وسیع تناظر میں ہر چیز کو تول کر کے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ بہتوں کو جھٹلایا، ہر ایک کو جھٹلایا، دو الگ الگ باتیں ہیں۔ ہر ایک کو جھٹلایا یہ معنی نہیں لیا جا سکتا، بہتوں کو جھٹلایا یہ معنی بالکل لیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ وہ تو حقیقت ہے، کلیئر ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ ہاں یاد رکھیں کسی کو دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، موت کا مزہ چکھنا ہے اور اس کے بعد حساب کتاب دینا ہے۔ جب حساب کتاب ہوگا انما توفون اجورکم یوم القیامہ، تمہیں پورا تمہارا بدلہ دیا جائے گا، اچھا کیا تو اچھا بدلہ، برا کیا تو برا بدلہ۔ کب؟ قیامت کے دن، جب موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ تو اس وقت سب چیز دو دو چار کی طرح فائنل ہو جائے گی، کون صحیح تھا کون غلط تھا، کس نے کیا کیا کس نے نہیں کیا، کس کو کیا ملنا چاہیے کس کو کیا نہیں ملنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو جملہ کہا ہے یہ اصلاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی پریشانی، ان کی بے چینی اور ان کی فکر مندی کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کہا ہے کہ ان کی طرف سے اگر یہ رویہ ہے کہ نہیں مان رہے ہیں، ہیلے بہانے کر رہے ہیں، تو اس کا بھگتان ان کو بھگتنا ہے۔ آپ بہت زیادہ ٹینشن نہ لیجیے، آپ اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں، کرتے رہیے، باقی اللہ تعالیٰ نمٹ لے گا۔ آگے کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو آگ سے کنارے کر دیا گیا، دور کر دیا گیا، الگ کر دیا گیا۔ زحزحہ کا مطلب کیا ہے کہ اس کے قریب پہنچ رہے ہیں لیکن اس سے کھینچ لیے جا رہے ہیں، اس سے ہٹا دیے جا رہے ہیں، اس میں کہیں گر نہ جائیں۔ اور ایک مفہوم اور ہے کہ جب الفاظ ایک جیسے کی تکرار ہوتی ہے تو اس میں تکرار کا معنی ہو جاتا ہے، جیسے زلزلہ ایک بار ہلنا نہیں، بار بار ہلنا۔ ویسے زحزحہ جو یہاں آیا اسی کا مجہول ہے زحزحہ، یعنی ایک بار ہٹانا نہیں، بار بار۔ اس لیے کہ عملی زندگی میں انسان بار بار غلطیاں کرتا ہے، بار بار غلط حرکتیں کرتا ہے، لیکن اس سب کے باوجود اگر وہ بار بار توبہ کرتا رہے، استغفار کرتا رہے، بچنے کی کوشش کرتا رہے تو جہنم کی آگ سے بچ جائے گا۔ اس سینس کو لانے کے لیے تعبیر کا یہ انداز ہے، ورنہ تو سیدھے سیدھے ہوتا کھینچ دیا جائے، الگ کر دیا جائے، لیکن زحزحہ ایک نیا لفظ، ایک نئی تعبیر اصلاً اس سینس کو بھی واضح کرنے کے لیے ہے کہ جو آگ سے الگ کر دیا جائے، کنارے کر دیا جائے، ہٹا دیا جائے، لیکن ہٹایا کب جائے گا؟ جب دنیا میں وہ بار بار بچنے کی کوشش کرے گا۔ دنیا تو پوری زندگی آزمائش ہے نا، ایک بار بچ گیا دوسری بار نہیں بچا تو پھر گر جائے گا، جہنم میں ڈال ہی دیا جائے گا۔ لیکن جتنی بار غلطی ہو اتنی بار وہ پلٹے، اللہ نے اس کا دروازہ کھلا رکھا، ہم جانتے ہیں۔ 1000 بار غلطی ہو، 1000 بار توبہ کریں، اللہ معاف کرے گا، لیکن توبہ کرنا ضروری ہے۔ وہ جو سینس ہے اس سینس کے لحاظ سے وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، پس وہ کامیاب ہو گیا، یعنی اس نے اپنی مراد پا لی۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان، دھوکے کا سامان جس میں دلچسپی پائی جاتی ہے، مزہ پائے۔ متاع کہتے ہیں ایسے سامان کو جس میں لطف ملے، جس میں ٹیسٹ آئے، جس میں مزہ آئے۔ اینٹ پتھر کو متاع نہیں کہتے، حالانکہ اس سے بھی ہم کو فائدہ ہوتا ہے تو کہا جا سکتا ہے، لیکن اصلاً انسان جس چیز سے کچھ خوشی، کچھ مزہ، کچھ لذت پائے اس کی طرف اصل اشارہ ہے۔ اور غرور کا مطلب دھوکا، یعنی بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ اس سے ہم کو فائدہ ہو رہا ہے، لیکن دور رس نتائج اس کے کیا ہوتے ہیں؟ نقصان۔ شراب پیتے ہیں تو بڑا مزہ آتا ہے، لیکن اس کا دور رس نتیجہ کیا ہوتا ہے؟
مال دولت صحت سب چوپٹ. شراب پیتے ہیں تو مزہ آتا ہے، لیکن دور رس نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ تو ویسے ہی دنیا کی جتنی چیزیں ہیں اگر اس کو علی طول استعمال کریں بڑا مزہ آتا ہے. کھانا بڑا اچھا بنا ہے، ٹیسٹی ہے، جتنا کھائیں اتنا مزہ آئے گا، لیکن حد سے زیادہ کھا لیں گے بدہضمی ہوگی تو یہ ہے اصل بات کہ دنیا میں جو چیز بھی اللہ نے رکھی اس کے اندر کشش رکھی ہے، مزہ رکھا ہے تاکہ اس کا استعمال ہو، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ بیجا استعمال ہو. جب بیجا ہوتا ہے تو یہ گویا ہم اس سے دھوکہ کھا جاتے ہیں. اب آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ لا تبلون فی اموالکم وانفسکم. اہل ایمان کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے، صرف حضور کو نہیں، سارے اہل ایمان سن لیں حضور کے ساتھ ساتھ. تمہارے مال اور تمہاری جانوں میں تمہیں ضرور بالضرور آزمایا جائے گا. تاکید کے ساتھ، زور کے ساتھ، لا تبلون. عربی جو پڑھی ہے تو اس میں پڑھا ہے مضارع اثقل. جب زیادہ تاکید مقصود ہو تو یہ اسلوب آتا ہے. تو آزمائش ہی نہیں، ضروری آزمائش اور بہت ضروری ہے، ڈبل تاکید ہے، تشدید بھی ہے. تو لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ. اور آزمائش ایک تو یہ ہے کہ ہم کو کوئی تکلیف پہنچائے یا ہم سے کوئی چیز چھین جائے، جسمانی مالی. اور ایک یہ ہے کہ ہم کو تکلیف ہو نہ جسمانی نہ مالی، ذہنی، فکری، سوچ کی، تھنکنگ کی. اسی کو کہا جا رہا ہے والا تسمعن. تم ضرور سنو گے اور سن کر کے کڑھو گے، ٹینشن میں رہو گے، الجھن میں رہو گے. من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم. کن لوگوں کی طرف سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی. ومن الذین اشرکوا. اور ان لوگوں کی طرف سے جنہوں نے شرک کیا. یعنی جو اہل کتاب ہیں، پچھلے مذاہب کی اور پچھلی کتابوں کے ماننے والے ہیں، اور جو اہل کتاب نہیں ہے لیکن شرک میں مبتلا ہیں، ان سے بھی اور ان سے بھی تم کیا سنو گے؟ اذن کثیرن. اذن مانے کیا ہوتا ہے؟ تکلیف دہ چیز. اب کثیر مانے ڈھیر ساری. اب ڈھیر ساری سنو گے کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ اللہ کے رسول کو کہتے تھے سب پاگل ہے. ہم کو آپ کو کوئی پاگل کہے تو اچھا لگے گا؟ اللہ کے رسول کو لوگ کہتے تھے جادوگر ہے. ہم کو اور آپ کو کوئی الزام دے تو اچھا لگے گا؟ اللہ کے رسول کو کہتے تھے شاعر ہے، حالانکہ شاعری کرتے نہیں تھے. جھوٹا الزام. تو کسی پر بھی جھوٹا الزام لگے تو اچھا لگے گا؟ اب آپ کو مارا تو نہیں، آپ کو قتل تو نہیں کیا، آپ کا مال تو نہیں لوٹا، لیکن غلط الزام لگا دیا، غلط پروپیگنڈا کر دیا، تو آپ ٹینشن میں آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ یہ ہے وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ کہ وہ تمہارے سلسلے میں ایسے غلط پروپیگنڈے کریں گے، ایسے الزامات لگائیں گے جن کو سن کر کے تم پریشان ہوگے. لیکن یاد رکھو وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو یہ چیز معاملات کو پختہ کرنے والی چیز ہے. معاملات کو پختہ کرنے والی چیز ہے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اصولی بات تو یہ کہ ہم پہ غلط الزام لگایا، ہم اس سے مواخذہ کریں. ہمارے خلاف جھوٹ بولا، ہم اس پہ مواخذہ کریں، اور مواخذے کے لیے ہم اس کو بھی کچھ سخت سست کہیں یا اس کو سزا دلوائیں یا دیں. اصولی بات. اور یہ انصاف کی بات ہے جس میں کوئی حرج نہیں ہے، جس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن داعی ہونے کی حیثیت سے
اپنے آپ کو اونچا اور اپر رکھنے کے لیے جو بہتر بات ہے وہ یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نظر انداز کیا جائے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نیگلیکٹ کیا جائے، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں الجھا نہ جائے۔ تو یہاں جو کہا گیا صبر کرو، پرہیزگاری اختیار کرو کا مطلب یہ کہ تکلیف ہوگی اسے انگیز کرو، اور پرہیزگاری اختیار کا مطلب یہ کہ ہر بات پہ رد عمل اور ہر بات پہ بدلے کے چکر میں نہ پڑو۔ ہاں اگر کوئی بڑا گھناؤنا مسئلہ ہے، سخت مسئلہ ہے تو اس کا حق ہے۔ قرآن میں دوسری جگہ وہ بات کہی گئی ہے کہ اگر کسی نے تم پر زیادتی کی ہے تو جتنی زیادتی کی ہے اتنا ہی تم بدلہ لے سکتے ہو، اتنا ہی تم کیا کر سکتے ہو، بدلہ لے سکتے ہو، اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہیلو، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو بے شک یہ پختگی کے معاملات میں سے، یعنی یہ چیز بہتر ہے، معیاری ہے۔ اب میں اس کے آگے جو بات اصلاً بتانا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ جہاں تک کسی نے ہمارے ساتھ زیادتی کی، برا کیا تو اس کا بدلہ لینے کا تعلق ہے، وہ حق محفوظ ہے، لیکن ایک اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرنے کے لیے اس کو اگر انگیز کریں تو یہ چیز مطلوب ہے، بہتر ہے، افضل ہے۔ اب آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، ان کو یاد دلاؤ، یاد کریں جب اللہ نے لیا تھا ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی، میثاق، عہد لیا تھا، وعدہ لیا تھا۔ کیا وعدہ لیا تھا؟ لَتُبَيِّنَنَّهُ لِلنَّاسِ، کہ وہ اسے واضح کریں گے لوگوں کے لیے۔ کسے واضح کریں گے؟ پیچھے سے بحث چل رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے اور نہ ماننے کی، اصولی بحث وہی چل رہی ہے۔ اللہ کو تو مانتے ہی تھے اہل کتاب، یہود بھی مانتے تھے، مسئلہ اصل تھا کہ نبی کی حیثیت سے حضور کو تسلیم کریں کہ نہیں کریں۔ اس کو وہ سمجھتے تھے کہ بنو اسماعیل میں سے وہ ہیں، ہم کیوں مانیں، ہمارے ہاں آیا کرتے تھے، ہم میں سے اگر ہوتا تو ہم مان لیتے۔ تو اس پہ کہا جا رہا ہے کہ یاد کرو جب کہ تم سے اللہ نے عہد لیا تھا۔ کیا عہد لیا تھا؟ کہ بعد میں ایک نبی آنے والا ہے، جب وہ آئے گا اور ان خوبیوں کا مالک ہوگا تو اسے تسلیم کرنا، یہ عہد لیا گیا تھا۔ اور اس عہد میں یہ بات بھی تھی، کیا بات تھی؟ کہ یہ جو عہد ہے یہ عہد نسل در نسل سب کو بتاتے رہنا، یعنی جس نبی نے بھی یہ عہد لیا اس عہد کا ایک پارٹ یہ بھی تھا کہ ایک نبی ایسا آئے گا، جب آئے اسے پہ ایمان لانا ہے۔ تو ہر ایک کو یہ ہدایت تھی کہ وہ اپنی آنے والی نسل کو یہ چیز بتائے، یہ اس چیز سے آگاہ کرے، حتیٰ کہ ان کی کتاب استثناء میں یہاں تک ہے کہ ہر 7 سال پر جو عید کے مواقع ہوتے ہیں، تہوار کے مواقع جس میں عموماً سب جمع ہوتے ہیں، وہاں بھی اس عہد کو سنایا جائے، بتایا جائے اور اس عہد سے باخبر کیا جائے، یہاں تک ہے۔ اسی کو کہا گیا اللہ تبیننہ للناس، کہ تم نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا جو معاملہ ہے اس بارے میں تو تم سے عہد پہلے ہی لیا گیا تھا، اور یہ بھی تھا کہ بھولو نہیں، ہر ایک کو بعد میں بتاتے رہو تاکہ کوئی نہ بھولے، اور جب وہ آ جائے تو ایمان لے آئے۔ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور اسے چھپاؤ گے نہیں، فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، تو اس عہد کو کیا کیا انہوں نے؟ اپنے پیٹھوں کے پیچھے ڈال دیا، یعنی رد کر دیا۔ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے ذریعے کیا کیا؟ تھوڑا مال،
تھوڑی قیمت کمائی۔ کیسے کمائی؟ اصل میں اس کو چھپانے کی صورت میں ان کی چودراہٹ باقی رہتی تھی، اور اس چودراہٹ کے ذریعے ان کو کمائی کے مواقع ملتے تھے۔ اگر نہ چھپائیں، سب کو بتا دیں اور سب اس نبی کو مان لیں گے تو ان کی چودراہٹ ختم ہوتی، ان کی کمائی بند ہو جاتی۔ اس کی طرف اشارہ ہے۔ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، پس بری ہے کتنی وہ چیز جسے وہ بیچتے ہیں، جسے وہ خریدتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ کوئی چیز دی، کوئی چیز لی، خریدنا بیچنا ایک ساتھ کا عمل ہوتا ہے، اسی لیے دونوں لحاظ سے ترجمہ اس کا ہوتا ہے۔ اب آگے یہاں تک یہود کی بات ختم ہو گئی، آخری وارننگ دینے کے بعد کہ تم اپنے اس عہد اور وعدے کے خلاف بھی جا رہے ہو جس کی اتنی تاکید تھی کہ اپنی نسل کو اور آنے والے لوگوں کو بتاتے رہو گے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہم بھول گئے، ہم کو نہیں معلوم، ہم بھول گئے، ہم کو نہیں معلوم۔ لا تحسبن الذین یفرحون بما آتوا، تم ہرگز گمان نہ کرو ان لوگوں کو جو خوش ہوتے ہیں اس پر جو انہوں نے دیا۔ اب یہاں سے منافقین کا تذکرہ ہے۔ اوپر تو یہ ہے کہ یہودیوں نے کہہ دیا اللہ فقیر ہے، ہم غنی ہیں، کہ اللہ محتاج ہیں کہ ہم کو دینا پڑے گا، انہوں نے یہ کہہ کے نہیں دیا۔ لیکن منافقین چونکہ ایمان لائے ہوئے تھے تو انہوں نے دیا، لاجے شرمے جس کو کہتے ہیں، اور چاہتے تھے کہ ہم نے دیا ہے تو ہم کو ہماری واہ واہی ہو، ہماری حیثیت کو تسلیم کیا جائے، ہماری تعریف کی جائے۔ وہ تو اسی کے لیے دیتے ہیں جو ریا کے لیے دیتے ہیں۔ اسی کو کہا جا رہا ہے کہ تم ان لوگوں کو جو خوش ہوتے ہیں اس پر جو وہ لائے یا جو انہوں نے دیا، ان کو گمان نہ کرو۔ کیا گمان نہ کرو؟ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے، بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، جو انہوں نے نہیں کیا ہے۔ ایک کام کر دیا دوسرا نہیں کیا، لیکن ہر کام میں سمجھا جائے کہ ہاں بہت اچھے لوگ ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں، یہ ان کی چاہت ہوتی ہے۔ ان کو گمان نہ کرو۔ کیا گمان نہ کرو؟ ایک سوال ہے نا، ان کو ایسا گمان نہ کرو کہ ہاں وہ بہت کامیاب ہو گئے، انہوں نے جو کچھ کیا ان کا بیڑا پار لگ گیا، یہ نہیں۔ وہ یہاں بتایا گیا بے مفازت من العذاب، ان کو گمان نہ کرو کہ وہ عذاب سے کامیابی کے ٹھکانے پر ہیں، یعنی عذاب سے وہ بچ جائیں گے، ہے نا، عذاب سے وہ کیا ہوں گے؟ بچ جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے لیے نہیں کیا، ریاکاری کے لیے کیا ہے، اور وہ تو ان کو دنیا میں مل گیا، اس لیے آخرت میں کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ اب آگے بتایا جا رہا ہے کہ مال دیا، چاہے کچھ خرچ کیا یا نہیں کیا، کوئی ان کا اپنا تھا، سب تو اللہ کا ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمین میں اقتدار تو اللہ کا چلتا ہے، یہاں جتنی چیز ہے سب اللہ کی ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ نہیں دے رہے ہیں تو اگر اللہ چاہے گا تو چھین نہیں لے گا، نہیں دے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ مٹا نہیں دے گا، ان کو محروم نہیں کر دے گا، سب کر سکتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں، کوئی غلطی کی فوراً سزا، کوئی غلطی کی فوراً سزا، مہلت دیتا ہے سنبھلنے کا، سدھرنے کا۔ یہاں تک بات رکوع ختم ہو جاتا ہے، یہ ہم لوگ اگلے رکوع میں لیں گے، اس سے ریلیٹڈ ہے یہ۔ اب یہ جو بات کی آیات ہم نے پڑھی اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ لوگ ہیلے بہانے سے دنیا میں تو کچھ اپنے آپ کو بظاہر سرخرو کر سکتے ہیں، لیکن قیامت کے دن تو کوئی چارہ کار نہیں۔ ہاں وہ گواہی دیتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو غلط تصورات ہیں، اللہ غفور الرحیم ہیں، اس کی وجہ سے گواہی دینے کے باوجود امیدیں بڑی وابستہ ہو جاتی ہیں۔ تو یہاں وہی سمجھایا گیا ہے کہ یہ غلط امیدیں بھی کام نہیں دیں گی،
جو اللہ عدل اور انصاف کے لحاظ سے مناسب سمجھے گا وہی فیصلہ کرے گا۔ تیسری چیز جو اس میں اور سمجھائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کی مخالفت میں ایک مومن کا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ کیا اس سے جزبیز ہو کر کے چھوڑ دے؟ کیا اس سے جزبیز ہو کر کے انتقام لے، بدلہ لے، یا صبر اور تقوی کا مظاہرہ کرے؟ تو پہلا تقاضا یہ ہے کہ صبر اور تقوی کا مظاہرہ کرے۔ ہاں جب حد ہو جائے گی تو اللہ خود اجازت دے دیتا ہے کہ اب تم بدلہ لے سکتے ہو، جس کا تذکرہ ہے اور جس کی وجہ سے جہاد لازم ہوا ہے، جس کی وجہ سے جہاد کی اجازت دی گئی ہے۔ لیکن ایسا نہیں کہ کوئی بھی چیز شروع ہو تو فوراً ہی ہائی لیول پر ہو جائے۔ اور آخری چیز جو بتائی گئی ہے کہ جو لوگ بیچ میں کبھی ادھر کبھی ادھر ہوا کرتے ہیں وہ کہیں کے نہیں رہیں گے۔ آج کل ہمارے یہاں یہ مسئلہ بہت ہے، ہمارے یہاں یہ مسئلہ بہت ہے۔ کیا کچھ لوگ ہیں جو حق کی خاطر جو ضرورت ہو کرنا چاہتے ہیں، بیشتر لوگ ہیں جو خاموش اور کنارے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں کبھی ادھر کبھی ادھر، اور اس چکر میں اپنے آپ کو اور تباہ کرتے ہیں۔ ہاں ہاں کیا چیز؟ نہیں، اصل میں ایک ہے انسانی ہمدردی کا تقاضا ہے نا۔ اب یہاں زیادہ تر وہی ہیں، کوئی بھی آفت آئے گی، مصیبت آئے گی، زیادہ شکار تو وہی ہوتے ہیں۔ ہاں تو پھر کس جھنڈ کی بات کر رہے ہیں آپ؟ ہاں 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 دیکھیے یہ سب تو چاپلوسی ہے، یہ سب غلط ہے، یہ سب غلط ہے۔ اگر انسانی ضرورت کے تحت وہ مجبور ہیں، ان کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے تو اس وقت ہم ان کی مدد کریں گے۔ لیکن اب وہ کچھ بھی خرافات کر رہے ہیں اور اس میں صرف ان کی خوشی کی خاطر ہم ان کی مدد کریں، ہے نا، یہ سب گویا ان کی تائید ہے، ان کو تقویت پہنچانا ہے۔ تو وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ہم کو روکا گیا ہے، ہم کو اس لیے کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں اسم ہے، وہ جو کچھ کر رہے ہیں عدوان ہے، تو وہاں ہم ان کو کوئی بھی مدد نہیں پہنچائیں گے۔ اگر کوئی پہنچاتا ہے تو یہ غلط ہے۔ نیکی کا مطلب عام انسانی ضرورت کے جو تقاضے ہیں وہ نیکی ہے، اور وہاں اگر کہیں کوئی نوبت آتی ہے تو ان سے آگے ہم رہیں گے۔ ہاں ہاں غلط، یہ سب غلط، یہ سب غلط۔ کوئی مصیبت ہے، کوئی آفت ہے، کوئی اور ہنگامی صورتحال ہے، وہاں ان کی مدد کرنی ہے، وہ تعاونوا علی البر والتقوی میں آتا، وہ ہم کریں گے۔ لیکن یہ اسم اور عدوان میں لا یجوز۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔